الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على يعصب الدين صاحب السيف ذو الفقار نقطة الدائرة التوحيد مبيد الشرك عازم الأحزاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اگر توجہ فرمائیں تو کل کی آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی تھی اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، لیکن مسلسل تمہید میں رہتے ہوئے اس کی شرح نہیں کر پایا تھا، تو اس کو بھی سماعت دوبارہ فرما لیجئے تاکہ اس کو بھی میں ہدیہ کر سکوں۔ قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ التوبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَّةُ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احمد وجہ سرکار کے سلسلہ شروع کیا جائے۔ دنیا آج تک طے نہیں کر سکی کہ علی اسم ہے کہ علم ہے۔ کہ علی اسم ہے یا علی علم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ یاد ہے کہ علی ولی اللہ، اور آج تک ولی کے معنی نہ ادھر طے ہو سکے نہ ادھر طے ہو سکے۔ ہم صرف لفظوں تک رہے، انہیں معنوں کی ضرورت تھی، لیکن جو معنی وہ چاہتے تھے وہ معنی انہیں ملے نہیں، تو انہوں نے ولی کے معنی میں جو ٹامک ٹوئیاں مار سکتے تھے انہوں نے ماری، اور ان کا خود بھی بھروسہ اپنی ہی کی ہوئی شرح پہ نہ ٹک سکا، وہ اعتماد نہ حاصل کر سکے، اور ہمارے ہاں ضرورت ہی محسوس نہ کی گئی، اور ہم کہتے ہی چلے گئے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، اور مانے جانے بغیر ہم ویسے بھی کرتے رہے، لڑتے بھی رہے۔ ہم ویسے بھی کرتے رہے اور لڑتے بھی رہے، اور ہم نے تحقیق ہی نہ کی کہ بھائی یہ علم ہے یا اسم ہے۔ اگر اسم ہے تو پھر علی کا رتبہ اور ہے، اور اگر علم ہے تو پھر رتبہ اور ہے، لیکن اگر طے ہو ہی گیا ہے یہاں تک
کہ علی بمانا اسم الہی، کہ علی اللہ کا اسم ہے، تو پھر تو انسان کے پاس جواز ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے۔ جواز انسانی ویسے ہی مر گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ کا نام کس کی جرت کہے کہ یہاں حلال یہاں حرام، کس کی مجال سرکار کہ اسم الہی کو وہ عبادت سے نکال دے، کس کی جرت کہ وہ اسم الہی کی بے توقیری کرے، وہ اسم الہی کو گھٹائے، کس کی جرت کہ اسے بڑھائے، کس کی مجال کہ اسم الہی کو بڑھا دے، کس کی جرت کہ اسے گھٹا دے۔ تو اگر علی اسم الہی ہے تو پھر علی ماورائے بشریت ہے، پھر علی انسان کے احاطہ عقل میں نہیں آ سکتا، تو جو احاطہ عقل میں نہ آئے، حدود انسانی عقل میں نہ آ سکے، تو اس کے اوپر پھر غور کرنا ہی عبث ہے، فضول ہے، پھر اسے فقط ماننا ہے۔ فقط یہ کبھی بھی مت کہیے کہ سوچنا نہیں ماننا ہے، اگر سوچنا نہیں تو یہ عقل جو ہے یہ چور بننے کے لیے دی گئی ہے، ڈاکے مارنے کے لیے دی گئی ہے، کے لیے دی گئی ہے۔ یہ عقل انہی فلسفوں کو سمجھنے کے لیے عطا ہوئی ہے، اور اس عقل کے لیے چراغ وحی انسان کو عطا کیا گیا۔ علی کائنات کا عنوان نہیں ہے، یاد رکھیے گا، علی کائنات کا عنوان ہرگز نہیں ہے، بلکہ علی توحید کی وہ روح ہے کہ جس کے بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ مردہ ہو جائے گا۔ کوئی معنی ہی نہیں رہ جائے گا، معنی ہی نہیں رہ جائے گا۔ حضور ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ مقابل میں آیا ہے کیچڑ سے بنے ہوئے بے جان بتوں کے لیے۔ اللہ کا موازنہ کر رہے ہو تو کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ کہاں ہاتھوں سے گھڑے ہوئے، حتیٰ کہ حلوے کے بنے ہوئے، جہاں بھوک لگی اپنے ہی خدا کو بندہ کھا گیا، تو کہاں ہاتھ کے بنے ہوئے کیچڑ اور پتھروں کے بت، اور جنہیں آپ موازنہ کرنے لگے کہ اللہ ان سے ناراض تھا یہ ہاتھوں کے بنے ہوئے مٹی کے بتوں سے۔ نہیں، اللہ کے ذات میں عین وجود ہے وہ پروردگار، اس کے ساتھ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب اس کے ساتھ کوئی دوسرے کا تصور ہی نہیں تو پھر اس کی ذات میں شرک کیسا؟ تو پھر معنی تمہارا غلط ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا رب بنانا شرک ہے۔ نہیں، اللہ کے ساتھ دوسرا رب ہے ہی نہیں، تو شرک کا سوال ہی نہیں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا تو پھر شرک کیا ہے؟ اگر ذات الہی میں ہو نہیں سکتی تو میرے مقابلے میں کسی اور کو رہبر ماننا شرک ہے۔ کسی اور کو رہبر ماننا وہ شرک ہے، اور وہ شرک ظلم عظیم ہے جسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ کہ تم نے علی کے مقابل کسی کو بنا لیا، کسی کو رہبر بنا لیا، تو ممکنات میں سے میرے بھائی نہیں۔ تو مولا سے پوچھا کہ مولا تو پھر یہ لا الہ پہلے کیوں کہا گیا کہ کوئی الہ نہیں؟
کوئی الہ نہیں. تو یہ بتوں کی تکذیب کے لیے آیا. آپ نے فرمایا ان کے اوپر تو لعنت بھی تبرک ہے. نہ تو عزا پہ تو لعنت بھی ان کے لیے تمغہ ہے کہ وہ اس قابل ہو کہ انسان اس کے اوپر لعنت کرے. انسان کے ہی بنائے ہوئے. لیکن بتوں کا قصور کیا ہے حضور؟ بنایا تو انسانوں نے, لعنت وہ اٹھا رہے ہیں. ان کا صرف ایک ہی قصور نظر آتا ہے کہ یہ بت وہاں جا کے بیٹھ گئے جو جگہ ان کی تھی نہیں. اب وہ بے جان بت ہوں یا سانس لینے والا ہو, اب وہ کوئی بھی ہو, بے جان ہو یا سانس لینے والا بت, جو بھی کسی غلط جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے, جہاں کا وہ مصداق نہیں ہے تو وہ لعنت کا حقدار ہے, انکار کا نہیں. انکار اور شے ہے, لعنت کرنا اور شے ہے حضور. وہ انکار کے زمرے میں نہیں آتے, وہ لعنت کے زمرے میں آتے ہیں. تو انہیں وہیں رکھیے جہاں کے وہ لائق ہیں. انکار کیسا؟ تو پوچھا گیا مولا سے, مولا پھر یہ لا الہ کا انکار کس کا؟ کہا یہ جملہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کیا ہے. لا الہ, جب ہم اللہ نہیں تو پھر کون؟ لا الہ الا اللہ. جب ہم نے کہا کہ ہم الہ نہیں تو پھر کس کی مجال؟ اسی لیے لا الہ کے بعد فوراً آ گیا الا اللہ, کیونکہ ہم نے کہا ہے, ہم نے کہا ہے, ہم نے. تو ان کا کہنا کمال نہیں, ان کے کہنے پہ ان دیکھا خدا مان لیا اور جو نظر آ رہے ہیں ان کا انکار کر دیا. کمال تو یہ ہے, کمال یہ ہے انسان کی عقل کا کہ ماتم ہی کیا جانا چاہیے ایسی عقل پہ کہ جس نے ان کے کہنوں پہ ہم دیکھا خدا مان لیا. ہم سے تو اچھے کافر تھے. شیخ بطحا کے گھر ایک وفد آ بیٹھا اور آگے کہنے لگا, جائیے اپنے بھتیجے سے کہیے ہم میں سے اچھے خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہے تو شادی کر لیں, اگر دولت اکٹھی کرتے ہیں تو ہم دیتے ہیں, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اللہ کی پوجا کریں تو وہ ہمیں ایک بت بنا کے دے دے. اللہ کا ایک بت بنا کے دے دے. ہم وعدہ کرتے سب سے پہلے اس کی عبادت کریں گے, بہترین تحفے تحائف اس کی نظر کریں گے, اور پھر اپنے خداؤں کو پوچھیں گے. اب یہ وہ ایک معاہدہ لے کے آئے. شیخ بطحا اٹھے, چچا ہے رسول کا, اور رسول کے حجرے میں وہ داخل ہوئے, سلام کیا, کھڑے ہوئے, جی چچا. تب وہ کہتے ہیں تبلیغ چھوڑ دو, توحید چھوڑ دو, شادی کرنا چاہتے ہو کر لو, پیسے لینا چاہتے ہو لے لو, عبادت کروانا چاہتے ہو اللہ کی تو بت بنا کے دے دو. آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پر اگر وہ چاند رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ سورج, میں تب بھی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پتہ نہیں اس جملے کا آپ نے معنی کیا لیا. رسول نے ایک دلیل دی, زندگی کی پہلی دلیل رسول نے دی کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو, میں تب بھی تبلیغ سے ہٹوں گا نہیں. تو کیا مطلب تھا رسول کے اس کے کہنے کا؟ مجلس کو میں آپ کو آگے سناؤں نا کہ آپ مجھے یہ بتلا دیں. آپ کے نبی کا قول ہے, اور نبی ابس تو بولتا ہی نہیں, اور نبی محاوروں کا سہارا لیتا نہیں.
اگر نبی محاوروں کا لے لے تو آیات کی وقت کیا رہ جائے گی؟ حجت لیتا ہی نہیں، حجت لیتا ہی نہیں ہے کہ انسان کے بنے ہوئے محاوروں کو لے لے، کبھی نہیں کرتا حجت ایسا۔ ابھی میں بات کرتا ہوں کہ حجت کیا ہوتی ہے، کیونکہ مجھے کراچی میں مسائل درپیش آ رہے ہیں، اور وہ درپیش یہ آ رہے ہیں کہ یہ بنیادی باتیں ہیں اور کراچی والے اسے سمجھ نہیں پا رہے، اور یہ بات میں نہیں سمجھ پا رہا، الٹا میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا ہو گیا کراچی کو۔ لیکن سرکار جتنی محنت مشقت ہو سکتی ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ تاکہ تھوڑی سی گرہیں کھولنے کے لائق ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی نااہل سب بیٹھے ہیں یہاں پر، نہیں، بہترین اذہان بیٹھے ہیں، علی کے ذکر میں وہی آتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے چنا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم ہی وہ نیابت میں آئے ہوئے لوگ ہیں جسے اللہ نے خلق ہی اسی لیے کیا، ہم ہی وہ قوم ہیں جسے اللہ نے وعدہ کیا تھا سیدہ سے، میں ایک قوم خلق کروں گا۔ تو ہمارا مقصد تخلیق ہی ذکر محمد والے محمد۔ آئیے درکار اسی پہ نہیں کھڑا رہنا، لیکن جلدی یہ روایت کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ کیا معنی تھا اس کا؟ سنیے، قرآن مجید نے سورج کہا ہے نبوت کو، اور قمر کہا ہے امامت کو۔ رسول نے کہا یہ میرے مقابلے میں کوئی نبی اور امام بھی لے آئے نا، میں تب بھی اللہ نہ چھوڑوں۔ اللہ اکبر، زندگیاں بیت گئیں، زندگیاں بیت گئیں، یہ قول سمجھ میں نہ آیا کہ نبی نے آخر یہ قول کافروں سے کہا کیوں۔ اس کے بعد حضور نے کہا بھائی بیٹا آپ آ جاؤ اور ان سے خود ہی بات کر لو۔ جب آئے سرکار شیخ بطحا کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گئے، اب وہ سامنے وفد بیٹھا ہوا ہے، پیچھے ایک نوجوان ہے، کیا بات ہے، جس کا بچپنا، نوجوانی، بڑھاپا، پڑھنا بھی ایک بچپنا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا فلسفہ بیان کروں۔ اب وہ پیچھے کھڑے، امیر المومنین علی بن ابی طالب پیچھے کھڑے، اب انہوں نے اچانک کہنا شروع کیا، وہی باتیں دہرائی، رسول نے وہی باتیں دہرا دی۔ اچانک وہ کہنے لگے اے عبداللہ کے بیٹے، اب وہ منت پہ آ گئے، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم ہاتھ باندھ کے گزارش کرتے ہیں اللہ کا ایک بت بنا دے، اللہ کا ایک بت بنا دے، ہم اس کی عبادت کریں گے، جو تو ہمیں کہے گا ہم وہی کریں گے، لیکن ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، انہیں بت نہ کہے، آپ انہیں بت نہ کہیں۔ آپ نے فرمایا تو میں تو اس اللہ کا منوانے کا اعلان کرتا ہوں جو نہ نظر آتا ہے نہ وجود رکھتا ہے۔ اب تھے کافر لیکن کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے کہا بے شک ہمیں کافر سمجھیے، لیکن ہم نے ان کانوں سے سنا اور ان آنکھوں سے دیکھا، یہ جو جوان پیچھے کھڑا ہے آپ اسے ہمیشہ وجہ اللہ کہتے رہے، اسی کا بنا دو۔ کہنے لگے ہم نے کانوں سے سنا کہ یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ 1500 سال پہلے کافروں نے علی کو تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کا چہرہ ہے، اسی کے چہرے کا مجسمہ بنا دو علی کا، ہم اسے اللہ کہہ کے عبادت کرتے رہیں گے۔ تب رسول نے مسکرا کے فرمایا جسے تم وجہ اللہ چہرے کی حد تک سمجھ رہے ہو یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، وہ شرک ہو جائے گا کہ اگر صرف علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے تو یہ شرک ہے، علی سر سے پاؤں تک وجہ اللہ ہے۔ علی سر سے پیر تک ید اللہ ہے، علی سر سے پیر تک عین اللہ ہے، علی سر سے پیر تک لسان اللہ ہے۔
جاری ہے او نعرہ علی او نعرہ علی جو مرکز اسلام تھا اس میں علی پیدا ہوا از غیب سے آئی صدا میرا ولی پیدا ہوا وجہ اللہ کی تصویر ہے کل مومنوں کا امیر ہے شیعو تمہارا پیر ہے او نعرہ علی او نعرہ علی جناب گزارش معاشری حضور تو یہاں تک تمہید میں آ گئے تو اب ذرا وہ آیت سنیے جو سورہ توبہ کی آیت ہے 40 نمبر اس کا نشان ہے اسے ضرور دیکھیے اور کیا کہہ رہا پروردگار او میرے محبوب او میرے محبوب اچھا چلو ذرا رک کے ایک واقعہ سنو ابو ذر کو تو آپ جانتے ہیں لیکن مجھے معاف رکھیے گا میں نہیں جانتا بلندتر صلوات میں سرکار کیا بات کیا خوشی ہوئی بات مجھے کہ آپ جانتے ہیں کیا بات چلو اگر جانتے ہو تو 9واں درجہ ہی بتا دو بھائی میں نے تو دعویٰ نہیں کیا آپ نے کیا کہ جانتے ہیں جناب تو میں نے کہا اس کا 9واں درجہ ہی بتا دیجیے کہ کیا بات ہے سلیمان تو 10ویں درجہ ایمانی پہ ہے اور یہ 9ویں درجہ ایمانی پہ تو کیا مانا ہے سرکار سے صرف یہ اتنا ہی عرض کرنا ہے کوئی امتحان تھوڑی آپ کا لے گا وہ تو ایک تکلف گفتگو ہے نا ایک دوسرے کو کہنے سننے کو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جانتے نہیں لیکن سرکار 9ویں اور 10ویں درجہ ایمانی کا کیا فرق ہے چلو ایک لمحے کے لیے یہ سن ہی لو تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مخمصہ تو دور ہو جائے کہ کیا سوچے 9واں درجہ 10واں درجہ سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے ہم اور پتہ سمجھ دیا علی نے کہا کہ اگر اسے سلیمان کا پتہ چل جائے تو یہ کافر قرار دے دے ابو ذر اسے کافر قرار دے دے کہ یہ علی کو یہ مانتا ہے تو علی کو ماننے پر کافر کہلوانا یہ 1400 سال پہلے بھی تھا یہ تو علی کے سامنے کی باتیں ہیں تو کہا 9ویں درجہ ایمان پہ اب میں آپ کو یہ دیکھ منطق ہے فلسفہ ہے ذرا اس فلسفی کو ذرا تھوڑا سا دھیان سے سن لیجیے آدھے منٹ کی تھوڑی سی آپ کو چبھن ہوگی جیسے وہ ویکسینیشن لگتی ہے اس سے زیادہ آپ کو تکلیف ہونے ہی نہیں دوں گا سرکار 10واں اور 9واں درجہ ایمانی جو ہے نا یہ کوئی سیڑھیاں نہیں یہ 9واں درجہ ایمانی ہے صبر و رضا یا مقام تسلیم یعنی حضرت ابو ذر مقام تسلیم پر فائز ہیں مکمل اور جامع یعنی حضور نے کہا جبریل آیا ہے انہوں نے نہیں دیکھا سر جھکا کے کہا آیا ہے حضور نے کہا جنت ہے نہیں دیکھی کہا ہے دوزخ ہے کہا ہے کہا قرآن اتر رہا ہے کہا کہا اللہ ہے یہ ہے مقام تسلیم کہ سوال نہیں بس جو کہہ دیا گیا علی ولی ہے مان لیا گیا وہ وسیع رسول ہے مان لیا گیا انبیاء ہیں مان لیا گیا انہوں نے کبھی کوئی اس پہ سوال نہیں کیا اور ایمان کی حالت میں اس کو تسلیم کیا ایمان کی حالت تسلیم کیا یہ ہے 9واں درجہ ایمان اور سلیمان
وہ مقام تسلیم پر بھی ہیں لیکن وہ مقام مشاہدہ کا حامل ہے. رسول نے کہا جبریل آ رہا ہے, اس نے غور سے دیکھا ہاں آ رہا ہے. حضور نے کہا, میں مثال روایت میں سے دے دیتا ہوں, حضور نے فرمایا میرے بعد میرے 12 وصی ہوں گے اور میرا 12واں وصی غائب ہوگا اور اس کا انتظار واجب و فرض ہوگا. حضرت ابو سعید نے سر جھکا کے کہا 12واں غائب ہوگا, وصی رسول ہوگا. میں ایمان لایا, میں نے تسلیم کیا, سر جھکا لیا. سلیمان چہرہ رسول کو دیکھتے رہے. ابو ذر کہتے میں نے ہاتھ لگا کے کہا جب نبی جو کہہ رہا ہے تو 12 کو مان لو. اس نے کہا, سلیمان نے کہا او ابو ذر یہ تیرا مقام ہے کہ تو تسلیم کر, میرا مقام مشاہدہ ہے. میں نے رسول کے چہرے میں ہی مہدی دیکھ لیا ہے. مشاہدہ اسے کہتے ہیں 10واں درجہ, جہاں وہ ہر چیز دیکھ لیتا, یعنی وہ عین الیقین ہے. ہاں, اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ 10واں اور 9واں درجہ ایمانی. اب اسے کبھی بھولیے گا نہیں اور اس کی پیروی کرنے کی کوشش کی. سن کے اسے بیکار نہیں مار جانا, اسے سمجھنا بھی ہے اور دل کی آنکھیں کھولنی بھی ہے. سبحان اللہ. ایک سبق پڑھی, ابو ذر پوچھ رہے ہیں اچھا تھوڑی سی ہمت کرو گے. ابو ذر کہتے میں نے امیر المومنین کے ساتھ سفر کیا جبکہ میں اکیلا خدمت کار تھا. علی کی تنہائیاں. اب ایک صحرا میں جا کے وہ کہتے کہ علی بادشاہ نے مجھے حکم دیا میرا مصلی بچھا دو. وہ کہتے میں نے مصلی بچھا دیا, مشارق الانوار الیقین جب الکرسی سے لے رہا ہوں. اور بتاؤ, چلو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کہاں سے پڑھ دی, تو وہ اسے کچھ وجہ سے پڑھ دیں. کہا مصلی بچھا دیا میں نے. کہا میں قریب بیٹھ گیا اور میں کان لگا کے بیٹھ گیا کہ میں سنوں تو صحیح امیر نماز کیسے شروع کرتا ہے. کہنے لگے علی مصلی پہ آ کے کھڑے اور میں چکنا ہو گیا, اٹینشن ہو گیا کہ سرکار کیسے شروع کرے. کب بڑی بے نیازی سے علی بادشاہ نے اپنے ہاتھ کا میں غور سے دیکھتا رہا اور میرے کان ہما وقت گوش کے لیے تیار کہ کچھ تو کہیں گے نا. اور میرا دھیان تھا کہ اللہ اکبر کس لہن میں کہتے میرا دھیان ادھر تھا کہ اللہ اکبر کس لہن میں کہیں گے. لیکن علی نے ہاتھ اٹھا کے کانوں کے لوگوں تک ہاتھ لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا جو اتبیک الیکا کا میری ٹانگیں کانپنے لگی اور میں اٹھ نہیں سکا اپنے مقام سے کہ علی نے اللہ اکبر کہنے کی بجائے یہ کیا کہہ دیا جو اتبیک الیکا میں تجھے ہی تیرے سامنے لایا ہوں. میں کانپنے لگا. تو یہ اسی روایت کا حصہ ہے کہ ابو ذر, اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا, اتنا ہی سہ جاؤ تو بڑی بات ہے. آگے کا سفر, آگے کا سفر. یاد
فضائل میں علی ابن ابی طالب کے پڑھ رہا ہوں. ابو طالب کے شہزادے کے پڑھ رہا ہوں. بھول نہیں جانا کل والی بات کہ میں ابو طالب کے بیٹے کے فضائل پڑھ رہا ہوں. ہاں میں اپنے مولا کے پڑھ رہا ہوں. اب میں پڑھ رہا ہوں سرکار ابو طالب کے بیٹے کے فضائل. تمہیں بیٹھے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ تو اللہ بنا رہا ہے, تو پھر مسئلہ مجھ میں نہیں تجھ میں ہے. پھر پرابلمز ادھر ہیں, ادھر نہیں ہے. ادھر تو بڑی اچھی توحید ہے. جو مسئلے ہیں ادھر ہی ہیں, جنہیں اللہ پہ بھی شک ہے, علی پہ بھی. شک نہیں ہے, ہمیں اللہ کا بھی پتا ہے, علی کا بھی پتا ہے. اس لیے شک تو آپ کے ہاں ہے, کیونکہ آپ کو نہ اللہ پہ یقین ہے اور نہ علی پہ, دونوں جگہ پہ بھی نہیں ہے. ہاں ایک بیچ میں اور بھی خیر سگالی والا گروپ ہے, ہاں وہ بڑا ہی کوئی اقوام متحدہ بنا ہوا. وہ سرکار عجیب و غریب ہے. وہ اللہ کے آگے کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو علی سے بچائیں گے. اور انہی میں سے پھر آدھا گروپ ہے جو علی کے سامنے کھڑا ہے, ہم علی کو اللہ سے بچائیں گے. تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, نہ تم اللہ کو مانتے ہو نہ علی کو. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے معصومین نے کہا تھا اعتدال پہ آؤ, نہ آگے بڑھ جاؤ نہ پیچھے رہ جاؤ. ہم تک آؤ, ہم تک پہنچو, ہم تک پہنچو. تو یہ کہا تھا بادشاہوں نے کہ نہ آگے بڑھ جاؤ نہ پیچھے چلے جاؤ. یقین جانیے, یقین جانیے, جن کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ علی اللہ ہے, یقین جانیے وہ بہت پیچھے رہ گئے. ہاں اس پہ آپ سن لو کہ مولا یعنی ولی اللہ کا معنی, جہاں سے میری اور آپ کی بات شروع ہوئی تھی. پھر میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں کہ اس آیت کی شرح کیا. دیکھیے ولی اللہ, چلیے کتاب بھی بتا دیتا ہوں. مفردات اصفہانی پڑھ لیجئے گا, راغب اصفہانی کی, اور اس پہ کھولتے ہی ولی اللہ کا معنی دیکھ لیجئے کہ ولی کسے کہتے ہیں. چلیے میں نے آپ کی وہ مشکل بھی آسان کر دی کہ کہاں دیکھتے پھر اسی کو کتاب کو لے لیجئے, لغت کو, لغت اصفہانی کو, اور اسے ذرا پڑھیے. ولی اللہ, ولی کا معنی, پہلا معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ ولی کا سب سے اولا ترین اصل معنی یہ ہے کہ کوئی کسی کے اس طرح سے قریب ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی گزر نہ سکے. اس طرح سے قریب ہو کہ بیچ میں سے کوئی شے بھی گزر نہ سکے, اس قدر بلا فاصل ہو. کہ کوئی شے گزر ہی نہ سکے. تو ولی اللہ کا معنی جو اللہ سے اتنا قریب ہو, اتنا قریب ہو کہ درمیان میں سے کوئی شے گزر ہی نہ سکے. چاہے مصطفیٰ ملنے چلے جائیں انہیں بھی اس جگہ کھڑا ہونا پڑ جائے.
ماں نے. اب سنیے, ابو ذر پوچھ رہے ہیں, تھک تو نہیں گئے؟ خدا اسے چھوڑ دے گا جی. وہ خدا کو کیا چھوڑے گا؟ خدا سے مخلوق ہی نہیں مانتا. خدا سے مخلوق نہیں مانتا. معاف کیجیے گا, یہ سچ ہے. حضور اب ابو ذر پوچھے, مولا یہ رسول اللہ خلق کیسے ہوئے؟ بھائی دیکھو میں دل چیز رہا ہوں کیونکہ آیت کی شرح کرتے ہیں. مولا رسول اللہ کا میلاد کیا ہے؟ اب علی بولے, سلیمان یہ تمہیں خیال کیسے آیا کہ تخلیق مصطفیٰ تم پوچھو اور پھر زندہ بھی رہ جاؤ؟ کہا اس کے بعد زندگی کا تصور بھی کہ تم حقیقت محمدیہ پوچھو اور پھر کہا بادشاہ تیرے ہوتے ہوئے زندگی اور موت سے کیا ڈر؟ تیرے ہوتے ہوئے زندگی اور موت سے کیا ڈرنا؟ کم از کم اتنی تو مہلت دے گا نا. مولا سے کہا, مولا آپ اتنی تو مہلت دیں گے نا کہ میں یہ حقیقت آپ کی زبان سے سنوں. اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں آپ کی زبان سے حقیقت سن لوں. علی بادشاہ نے کہا پھر قریب آ جا اور اپنے گھٹنے میرے گھٹنوں سے ملا دے. ابو ذر کہتے میں نے اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے ملا دی. سرکار کے گھٹنوں کی ٹھنڈک میرے قلب میں محسوس ہو رہی تھی. اور کہا, رسول نے کہا اچھا تم نے پوچھا ہے کہ ممانتم میلاد النبی, کیا معنی ہے رسول کے میلاد کا؟ تو سنو, رسول خلق نہیں ہوئے. رسول خلق نہیں ہوئے. رسول خلق نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے اپنے ارادے اور مشیت سے بہت پہلے, یعنی ابھی نہ ارادہ تھا نہ مشیت تھی, نہ ارادہ تھا نہ مشیت تھی, پروردگار نے چاہا, پروردگار نے چاہا کہ اس کی میں ظاہر ہو. تو اس نے ایک کلمہ کہا, اس نے ایک کلمہ کہا جو نور مصطفی میں ڈھل گیا. اب ابو ذر کہنے لگے مالک یہ کلمہ کیا تھا؟ یہ کلمہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اٹھا لو گے وزن کو؟ کہ سرکار تیرے قریب بیٹھنے سے بھی نہیں آئے گا کیا؟ تو اب سرکار نے کہا ابو ذر سن, کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ آپ کا پڑھا ہے, آپ سے پڑھا, رسول سے پڑھا. کیا تم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ کہا سرکار پڑھی. کہا اس میں تم نے آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ مولا کون سی آیت کریمہ؟ کہا کیا پروردگار نے نہیں کہا تم پوچھ رہے ہو اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ تو سنو, اللہ نے جو کلمہ ظاہر کیا اس کا ذکر قرآن میں کیا اور سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَّةُ, اللہ کا تو بس ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے.
اللہ کا تو بس ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے. بس اس نے اپنے ہی اسم کو کلمہ بنایا اور اسے نور محمد میں ڈال دیا. پھر اس پر ہیبت کی نگاہ ڈالی. یعنی ہمارے وجودوں میں سب سے پہلا جز جو شامل کیا گیا وہ ہیبت الہی ہے. سب سے پہلا جز ہیبت ہے. کوشش کروں گا میں ہیبت معصوم پہ گفتگو کروں. معصوم کو سمجھا نہیں نا سرکار. عرض کروں گا میں کہ ہیبت امام کیا ہوتی ہے. ہاں پہلے تو دیکھیں گے نا حجت کیا ہوتی ہے. دیکھیں ابھی تک تو میں تمہید سے آگے بڑھ نہیں پا رہا, لیکن مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں, میں اٹھتے 11-12 بجے. بھائی آپ کو کام ہوں گے نا, میں تو لاہور سے آیا اسی سرکار. لیکن بات کو کسی طرح آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے حضور, ورنہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں. کہنے کا اگر ہوئی بس کا گھنٹہ پورا کرنا ہے تو وہ تو کوئی عبادت نہیں, گھنٹہ نہیں, قوم کو کچھ حاصل بھی ہونا چاہیے. ورنہ تو پھر یہ سب تماشا. شاید غلط لفظ بولا ہوں میں نے, معاف کر دیجیے گا آپ کی ذمہ داری ہوئی ہو تو. لیکن بہرحال اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر بات ہی نہیں ملی سرکار. ورنہ پھر یہ دعوت تو میرے لیے بیکار ہے, فائدہ نہیں ہے. عبادت ہو تو تب جا کے پتہ چلے گا. اچھا حضور بس متوجہ رہیے. کہا ابو ذر کہنے لگے مولا جس وقت اللہ نے یہ کلمہ کہا وقت تو تھا نہیں. جس وقت اللہ نے یہ کلمہ کہا وقت تو تھا نہیں. حضور نے فرمایا ہاں نہیں تھا. کہا مولا لیکن کچھ تو تھا. اگر وقت نہیں تھا تو کچھ تو تھا نا. اللہ بے شک اللہ ہے, کچھ بھی نہ ہوا ہو تو اظہار تو ہوا نا. نہ ہو وقت لیکن کوئی اظہار تو ہے نا. وہ اظہار کون ہے؟ جتنی دیر خدا نے وہ کلمہ علی کہا وہ اظہار جو ہوا علی کہتے کہتے, وہ اظہار اور ظہور کون ہے؟ تب علی نے بڑے غور سے ابو ذر کو دیکھا. کہا ابو ذر پھر میرا ہاتھ تھام لے تاکہ تیری روح تیرے بدن کو نہ چھوڑ دے. اس نے ید اللہ تھام لیا. ابو ذر کہتے میں کانپتا رہا, علی بولتے رہے اور علی نے اچانک کہا وہ جو ظہور تھا کلمے کا اسی کا نام تو اللہ نے بطول رکھا. عظمت مخدوم کونین بلندتر صلوات. آیت بھی پہنچ گئی, آیت بھی پہنچ گئی سرکار کہ کلمۃ اللہ العلیہ, اللہ کا تو ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے, جو علی ہے, جو علی ہے. اور ہم تخلیق مصطفیٰ تھا اور اظہار ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ ہی ان کا بھی ظہور ہو گیا. یہ الگ الگ نہیں بنے, ہائے ہائے ہائے, یہ الگ الگ نہیں بنے, اکٹھا ظہور ہو گیا. سیدہ کا بھی کہا وہ کلمہ کہتے کہتے جو وقت لگا وہ لمحے اللہ نے ان لمحوں کو بطول بنا دیا. ان لمحوں کو تبھی تو اللہ نے کہا اے رسول میں نے تجھے نہ ظاہر کرنا ہوتا تو میں کائنات نہ بنا, اور اگر علی کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو تجھے نہ بنا, تجھے نہ بناتا. اور پھر ارشاد فرمایا تم دونوں کو اگر بطول ظاہر نہ کرنی ہوتی, اگر بطول ظاہر نہ کرنی ہوتی
تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا، ان دونوں کا ظہور نہ ہوتا تو پتا چلا محمد و علی کا مقصد ہے ظہور وہ بطول ہے. اللہ اکبر. مقصد ہے ظہور سیدہ ہے. ہاں بطول عذرا. اور کہنے لگے کیسے کیسی باتیں کر دی ہیں لوگوں نے. کیا کریں سر جھکا کے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہتے ہیں. آپ بھی وہی سنتے ہیں کہ کیا نسوانی مسائل جسے نہ ہوں وہ بطول ہیں. حالانکہ خدا کی قسم ساری لغتیں اٹھا لیں، لفظ بطول لفظ بطل سے ہے. اور عربی میں بطل اس بیوی کو کہتے ہیں جسے شوہر کی ضرورت نہ ہو. نسوانی معاملات نہیں، بطل اس بیوی کو کہتے ہیں. مناقب سیدہ اویسی صاحب کی پڑھ لیجئے گا، ہمارے نہیں ہیں. انہوں نے پوری لغت لکھ دی بطول کے لفظ پہ، اس میں کہیں یہ معنی نہیں ہے. کیا ادب کے جملے لائے، ریڈ تے فلانا تے ڈنگڑا تے پسینہ تو یہ ایک وہ کیا پڑھتے ہیں سادات کے آگے. یقین جانے سادات کی عظمت کا علم نہیں، سادات کا پتہ بھی ہے کہ کون ہے. سرکار سادات کے آگے پڑھنا یہ سب کچھ حق کس نے دیا؟ یہ نہیں پڑھنا چاہیے، جو غلط ہے نہیں پڑھنا چاہیے. سیدہ کی حرمت کا تقاضا. سادات کے آگے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور وہ ہیں بھی نہیں، وہ ہیں بھی نہیں. یہ آپ خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ سیدہ عام عورتوں جیسی نہیں، تو موازنہ تو ہو گیا نا. موازنہ تو پھر ہو گیا نا سرکار کہ ہیں عورت، ہیں عورت، بس ان کو یہ نہیں ہوتا تو آپ نے موازنہ تو کر دیا. کافر ہو گیا. تو پھر مارا جل بحرین یلتقیان. اور علی نے جب سیدہ کا نکاح پڑھا، اور سرکار رسالت مآب نے جب سیدہ کا نکاح پڑھا تھا تو جملہ کیا کہا تھا؟ میں ان دونوں کا نکاح، پتہ نہیں خطبہ ہے نکاح امیر المومنین کا کبھی آپ نے پڑھا یا سنا یا نہیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن بہرحال رسول خدا نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا میں ان دونوں کا نکاح کر رہا ہوں جو اللہ کی نظر میں مرد اور عورت نہیں ہیں بلکہ دونوں علی ہیں. کیا عظمت ہمارا جب باہر سرکار جو اس قدر ہو کہ برابر ہو، کفر ہو، علی کا کفر ہو، تو وہ کیسی ہو؟ وہ شجاعت میں بھی علی. علی ذوالفقار چلاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں اور گھر آ کے دیوار پہ ٹانگ دیتے ہیں. سیدہ یوں نگاہ کرتی ہے، ذوالفقار بتاؤ جنگ کیسے ہوئی؟ اور اگر ذوالفقار کو جانتے ہو تو ذوالفقار میں ایک سرخ رنگ کا، اچھا اسے ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ اس تلوار یہ دیکھیں ذوالفقار، فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی.
اس تلوار پہ ایک ریڑھ کی ہڈی بنی ہوئی تھی، یعنی یہ تلوار صلبوں میں جاتی ہے۔ اللہ نے اسے اختیار، اللہ اکبر، اب کیا کہیں گے جو صلبوں میں جھانکتے اور اس کے اوپر اللہ نے کندہ کر کے بھیجی تھی، ذوالفقار کی ریڑھ کی ہڈی۔ اور دو منہ کیوں تھے اس کے؟ دو منہ کیوں تھے اس کے؟ دو منہ اس لیے تھے، علی نے کبھی دونوں طرف سے لڑائی نہیں کی اس سے، بس چل گئی تو چل گئی۔ مولا سے پوچھا کہ مولا اس کے دونوں طرف دھار کیوں ہے؟ دو منہ نہیں ہے، دھار ہے دونوں طرف۔ مولا یہ دونوں طرف تلوار ہے۔ آپ نے فرمایا ایک جو شے نظر آتی ہے اسے کاٹنے کے لیے، ایک اسے جو نظر نہیں آتی۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ تھا، وہ جس کافر کو مارتی تھی نا اس کا خون جمع کر لیتی اور خون جمع کر کے گھر لے آتی تھی۔ کیسا ہوگا وہ رات بیان کا؟ اور جب بی بی کے پاس آ جاتی اور حالات جنگ بیان کرتی تو بی بی کہتی اس کا نجس خون کیوں لیا ہے؟ کہا شہزادی تجھ سے لعنت کروانے کے لیے۔ اور کہا قیامت کے روز انہیں اگلوں گی اسے خدا کے سامنے نکالوں، پھینکوں گی اس کے خون، کہ یہ دشمن ہے خدا اور رسول۔ لیکن یاد رکھیے گا سرکار ابوذر کہتے کہ عبداللہ بن مسعود، ابن زوما اور ہم بہت سارے لوگ تھے، ہم نے دیکھا علی اپنے ہاتھوں سے ذوالفقار کی دھار کو تیز کر رہے ذوالفقار تیز ہو رہے۔ تو ہم گئے، علی نے ہمیں دیکھا نہیں، ہم نے سلام کیا، جواب دیا اور ہم کہنے لگے مولا ذوالفقار کو تیز کر رہے۔ مولا آپ نے 1300 سرداران عرب کو تہ کر دیا، جو بڑے سردار تھے 1300۔ آپ تو پتہ نہیں وہ برا ببی 2-3 کو ہی جانتے ہیں، میرے ویسے 1300 سے واقعی ہے، 1300 کا سرداران عرب قتل کر۔ مولا آپ نے یہ سارے قتل اس لیے کیے کہ انہوں نے اللہ نہیں مانا؟ آپ نے فرمایا اللہ نہیں، میں نے تو اس لیے قتل نہیں کیا کہ انہوں نے اللہ نہیں مانا۔ اچھا کہ اللہ تو سمجھ ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی اسے مانے یا کوئی اسے نہ مانے، میں کیوں مانتا رہوں؟ کہنے لگے مولا اچھا تو پھر آپ نے اس لیے مانا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا؟ کہا نہیں، نہ کرے، اس کی اپنی آخرت تھی، میں نے تو اس لیے قتل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تو پھر کیا انہوں نے رسول خدا کو اللہ کا رسول نہیں مانا؟ آپ نے اس لیے قتل کیا؟ کہا لا نہیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، رسول کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے، تو میں کیوں قتل کرنے لگا؟ کہا مولا تو پھر 1300 سرداران عرب کیوں مار ڈالے؟ تب علی نے جلال سے ذوالفقار کو رکھا، تیز کی نگاہ سے انہیں دیکھا اور اونچی آواز میں ابوذر کہتے ہیں ہم نے اتنی بلند آواز علی کی نہیں سنی تھی۔ علی نے بلند آواز سے کہا میں نے 1300 سرداران عرب اس لیے قتل کیے کہ وہ محمد کی عزت نہیں کرتے۔ جہاد سمجھ میں آیا؟ معنی جہاد سمجھ میں آیا؟ اور قرآن نے بھی تو کہا سورہ فاتحہ توکلوا وتوزروا، میرے رسول کی توقیر بھی کرو اور عزت بھی کرو۔ قولی نے کہا میں نے تو اس لیے نہیں قتل، میں نے تو قتل کیا کہ وہ میرے رسول کے نہیں محمد کی عزت ہے۔
تو یہ یاد رکھیے گا محمد کی عزت بڑی قیمتی کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک. ہاں علی کہتے ہیں میں نے 1300 سرداروں کو قتل کر دیا، میں نے 1300 سرداروں کو قتل کر دیا. اور علی کا نہیں پتا چل سکا سرکار کہ علم ہے کہ عصم ہے. حضور ایک گھنٹہ ہو گیا اور سمجھ نہیں آئی کہ علم ہے کہ عصم ہے. اب بتائیے مجھے کدھر چلے، کون سا راستہ چلے؟ اگر آپ علی بادشاہ کو فضائل کی روشنی میں سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ فضائل کو بھی نہیں پتا کہ علی کون نہیں پتا. سرکار مشکل ہے پھر سرکار سرنڈر ہی کرنا بہتر ہے. سرنڈر ہی. ایک کتاب ہے اسے دیکھیے گا، علی کی شان میں 1000 حدیثیں، آصفی صاحب کی. اس کے تیسرے یا چوتھے صفحے پہ ایک ہیبت ناک حدیث ہے. ہیبت ناک. سرکار پڑھیے گا، حالانکہ پڑھی ہوگی لیکن اس نظر سے نہیں. بالکل یہی بات ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. عباس بھائی میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی گفتگویں کرتے رہتے ہیں، جب بھی گزرے بیٹھتے نہیں، ایسے گزرا بات کرتی ہے. اب وہ مجھے کل ایک فلسفہ دے رہے تھے. یقین جانیے ملنگ حلیے کو نہیں کہتے، دل کو کہتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سرکار دیکھیں ہر چیز میں تو بے ہے. تو کوئی کتاب کا میں کہہ رہا تھا تو مجھے کہنے لگے دیکھیں کتاب میں بھی تو بے ہے اور بے امیر ہے. اگر یہ بے نہ ہو تو کتاب کتا رہ جائے گی. اور بے جو ہٹ گئی تو کاف تے الف تا. اور اس فلسفے پہ میرا سارا علم قربان کہ اگر علی اس کتاب میں نہیں تو کلندر نے بھی تو یہی اپنے اگر کتاب میں علی نہیں تو لعنت ہے کتاب پر بھی صاحب کتاب پر. اب کیا کریں، ابھی کبھی ایسے جملے ہوتے ہیں کہ ان پہ علم قربان کر دینا چاہیے. تو سرکار اب ہمیں علم نہیں ہو سکا اتنے سر کھپائی کے بعد بھی کہ علی علم ہے کہ علی عشق ہے. جس کا نام پتہ نہ چل سکے اس کی ذات اور وجود کیا ہو. اب اگر دل کھلا کرو تو ایک راز بیان کرو. علی ایک ہی وقت میں 3 ہیں. یاد رکھنا علی ایک ہی وقت میں ہے. علی ایک ہی علی لیکن ہے 3. علی ایک ہی لمحے میں علی بھی ہے، اسی وقت نفس رسول بھی ہے، اسی وقت نفس اللہ بھی ہے. علی بطور علی تمہارا بھی خیال رکھ رہا ہے، بطور نفس رسول رسول کا بھی رکھ رہا ہے، بطور نفس اللہ اللہ کا بھی رکھ رہا ہے. اللہ کے کام بھی کر رہا ہے، رسول کے بھی کر رہا ہے، مومنوں کے بھی کر رہا ہے. ایک ہی وقت میں علی، او جی ایک ہی وقت میں علی واحد ہے. وہ تو سمجھانے کے لیے 3 کا لفظ کہا
کہ تمہیں پہچان ہو سکے کہ دین کیسے ہے. ہمارے بچے کیا سمجھیں گے امیر المومنین؟ اچھا یہ امیر المومنین کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین کیا ہوتا ہے؟ سرکار آپ کہیں گے مومنین کا امیر، تو پھر تو مانا ہی کوئی نہ. کبھی گندم دیکھی ہوتی اور اس کو جب سیٹی لگتی ہے سنابل، وہ جب اس کو لگتی ہے تو دانے ہوتے اس کے، اللہ پرو دیتا اس کو دانے، ہر دانے کو ایک خلاف میں رکھا جاتا ہے. ہمارے رزق کا اہتمام دیکھو، اللہ ہر دانے کو ایک خلاف میں رکھا، کیا بات ہے، بند کر دے. اور پھر اس کی حفاظت کے لیے ایک سوا اس کے آگے، اس دانے کے آگے ایک سوا ہو تاکہ کوئی اسے کھا نہ سکے. اس سوے کو عربی میں امیر کہتے ہیں. اس سوے کو امیر کہتے ہیں. علی ہے امیر المومنین، مومنین کے دل کے خلاف میں ہے ایمان. علی ہے محافظ، اسی لیے کہلاتا ہے امیر المومنین، مومنین کے ایمان کی حفاظت کرنے والا. حفاظت کرنے والا. ابھی شعر بھی پڑھے جا رہے تھے اور رمادی بھی ہیں، محبت کا اظہار ہے نا. تو کبھی مانی الاخبار پڑھیے گا، شیخ صدوق قلم. ابھی بھی دلشاد بھائی یہ کہیں گے ہونے جا کے ابھی پڑھوں، اور آپ نے واقعی جا کے ابھی پڑھا. اس میں ایک عنوان ہے ابو تراب کا معنی. اس میں ایک معنی ہے، لیکن ہم عادی اتنے ہو چکے ہیں، بلکہ عادی مجرم ہو چکے ہیں. بنا دیے گئے، ہم نے خود بھی تو کوشش نہیں کی. اب وہ کہہ دیا گیا ہمیں بڑے پرلطف طریقے سے مٹی کا باپ. اور مانی الاخبار میں حدیث ہے معصوم کی کہ معصوم کے سامنے لوگوں نے کہا مولا وہ جو دشمن ہے نا شام والے ابن مسافر، دیکھا میرے ساتھ تو آپ چل نہیں بھی رہے، اور وہ ادھر سے میں جب کہتا ہوں چھوڑ دوں تو ادھر سے کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ. تو میں نا آپ سے کہوں بسم اللہ بسم اللہ. چلیے بس 5 منٹ اور برداشت کر. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھا رہے ہیں آپ زیادہ وقت پڑھ لیا کریں. وہ جب علماء کہتے ہیں نا کہ آپ کو زحمت ہم نہیں دے رہے، ہم زحمت کما، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے. یہ تو ذکر ہے، عبادت ہے، اس میں زحمت کیا ہے؟ تو اب بندہ اسی بندے کو اٹھائے جس نے کل یہ فلسفہ دیا تھا. ان سب سے پوچھ کے بتاؤ مجھے کہ زحمت تھی یا نہیں. انہوں نے کہا آپ نے مولوی ایسا سدیا جو 2 گھنٹے تو پہلے پاس ہی نہیں کرنا. ہمارے بھائی بھی کہیں گے یار تھوڑا پڑھا کرو. سارے کراچی والے کہہ رہے اتنا زیادہ پڑھ گیا، اتنا زیادہ. کمال ہے نا جی علی اتنا زیادہ لگتا ہے. ان سے کیا خطاب کرنا، انہیں بس اتنا ہی کافی ہے جتنا بتا دیا. لیکن چلے کام کی باتیں تو بتا دی. حضور کیا کیا جائے؟ کیا بات ہوئی تھی کہ ابو تراب کیا یہی تھے، یاد ہے نا کیا رکھا ہوا ہے. لیکن مولا کے سامنے بات ہوئی کا دشمن شام والے کہتے ہیں مٹی کا باپ. سرکار ٹیک لگا کے بیٹھے تھے صادق بادشاہ، آپ سیدھے ہو کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر، انہوں نے ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ کر دیا. آپ مجھے بتائیں جب آپ کہتے ہیں تو مولا نے تو کہا لعنت ہے ان کے اوپر. کوئی ہوش آواز میں بھی دنیا ہے کہ نہیں ہے؟
یہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مالکوں کو رہبروں کو نہیں جانتا. اللہ وہی کہتا ہے نا یہ اپنے دین میں اتنے خوش ہیں کہ انہیں آس پاس کی خبر ہی نہیں, چاہے یہ دوزخ میں ہی چلے جائیں, چاہے یہ دوزخ میں ہی چلے جائیں. اور امام نے لعنت فرما دی. ہم کہہ رہے ہیں ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ, آدم بنا مٹی سے, علی اس کے بھی بابا ہیں, یہ ہے وہ ہے, کیا ہو گیا. امام کا قول پڑھو بانی الاخبار میں, شیخ صدوق نے لکھا کہ مولا اٹھ کے بیٹھ گئے اور لعنت ہے ان کے اوپر, یہ دشمنوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے. تو لوگوں نے پوچھا مالک تو پھر ابو تراب کا کیا معنی؟ کہا سنو, اللہ نے قرآن میں ہمارے شیعوں کو تراب کہا ہے اور علی کو ابو کہا ہے, یعنی شیعوں کو پالنے والا. تراب ہمارے شیعوں کا قرآنی نام ہے, شیعوں کا قرآنی نام ہے, شیعوں کا, یعنی وہ تینت شیعت رکھتے ہیں. اور اس کا اللہ نے رتبہ اتنا بڑھایا کہ سرکار نے آدم اور عیسیٰ کے لیے کہا ہے کہ وہ میں نے تراب سے خلق کیے, یعنی ولایت علی سے خلق کیے. نہیں آپ نہیں ساتھ دے سکتے, ایک گھنٹہ ہی پڑا. لوگوں نے کہا اچھا بولا, قرآنی نام شیعوں کا تراب, کہا ہاں. کیا سورہ نبا نہیں پڑھی تم نے؟ لوگوں نے کہا مولا سورہ نبا میں کہا ہاں. کہا آخری آیت پڑھو سورہ نبا کی. اور سورہ نبا کس کی صورت ہے؟ علی بادشاہ کی. یسألون عن النبأ العظیم, یہ آپ سے بڑی عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہا قرآن کی سورہ نبا کی آخری آیت میں اللہ نے ہمارے شیعوں کو تراب کہا ہے. کہا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اے رسول آپ دیکھیں گے جب کافر چیخ چیخ کے کہے گا کاش میں ترابی ہوتا. کاش میں ترابی ہوتا, کاش میں ترابی ہوتا. کافر چیخ چیخ کے کہے کاش میں ترابی ہوتا. اور یہاں ترابیوں کا یہ حال ہے. ولایت چھوڑ کے بیٹھے, ولایت چھوڑ کے بیٹھے. یہ کبھی علی کی بیٹی سے پوچھو. اتنی باری میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہم امتیوں کو کیا پتا؟ یہاں جو سادات بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے, سیدوں سے پوچھتے کہ ولایت کی قیمت کیا ہوتی ہے. امام حسن سے سرکار عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا تنہائی میں امام حسن سے, حسن میرے آقا و مولا میرے امام امیر المومنین نے فزت برب الکعبہ کیوں کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, فزت ہو گیا. کہ کیوں کہا امام حسن دھاڑے مار مار کے رونے لگے. عبداللہ بن عباس دھاڑے مار مار کے رونے لگے. میں حیران ہوا, میں نے کہا آقا میں نے جو سوال کیا تھا آپ گھوڑے سے اتر آئے, دھاڑے مار مار کے, کہا بلک بلک کے رونے لگے اور بار بار اپنی ریش کو نچوڑتے تھے. کس قدر دھاڑے مار کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے چچا عبداللہ ابن عباس میں آپ کو راز کی بات بتاؤں. میرے بابا نے کہا تھا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رات میری بیٹیوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ سر ننگے بازار
امام سجاد کہتے ہیں سعید ابن جبیر ایک لمحہ ایسا آیا کہ شاید میں اپنے قدموں پہ کھڑا نہ رہ سکتا. میرا صبر جواب دے گیا تھا مولا کوئی ایسا لمحہ بھی آیا. مولا وہ لمحہ کب آیا؟ کوئی ایسا ظلم تھا. کہاں ایسا ظلم تھا؟ یہ ظلم تھا کا ایک تشت میں ڈھول بجانے والے نے اعلان کیا کہ سر ہے اس تشت میں عباس ابن علی کا, اور کہا ابن جبیر میں گر نہیں گیا, میرا صبر جواب نہیں دے گیا. کہا آقا اس اعلان سے آپ اس قدر دکھی ہوئے؟ کہا نہیں, اس اعلان سے نہیں ہوا. عباس کے سر پہ میری ماں کی چادر تھی, وہ اسے غلاف بنا کے سر پہ لے آئے تھے. کہا ابن جبیر پھر اس لعین میں دونوں سر اپنے پاس بلوائے اور کہا پھر حسین کی زلفوں کو اور میرے چچا عباس کی زلفوں کو آپس میں باندھا. کہا پھر ان دونوں کی زلفوں کو ملا کے ہاتھ سے اٹھایا, دونوں کے سر بلند ہوئے, ایک ہاتھ میں وہ شراب کا جام لیے, تخت سے اترا, میری ماں کے سامنے آ کے سروں کو یوں کر کے شراب پی کے کہنے لگا تو فاطمہ کی بیٹی. یا حسین